بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونک امراض کی نوعیت۔ ہومیوپیتھی کے شفا بخش فن پر اب تک جب بھی میری اور میرے طالب علموں کی دستاویزات میں دی گئی تعلیم کے مطابق دیانتداری سے عمل کیا گیا ہے تو اس نے کسی بھی ایلوپیتھک علاج پر ایک طے شدہ واضح انداز میں اپنی برتری ثابت کی ہے۔ اس میں انسان کو ایک دم سے اذیت دینے والے امراض، عارضی نوعیت کے شدید امراض ہی نہیں بلکہ متعدی بیماریاں اور کبھی کبھار لاحق ہونے والے بخار بھی شامل ہیں۔ ہومیوپیتھی نے سفلی بیماریوں کا بھی زیادہ یقینی اور حقیقی طور پر علاج کیا ہے، جو زیادہ تکلیف دہ بھی نہیں ہے اور جس کے برے اثرات بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہومیوپیتھی بیماری کے مقامی اظہار کو چھیڑے بغیر اور برباد کیے بغیر ابتدائی بیماری کو بہترین دوا کے ذریعے اندرونی طور پر شفا سے ہمکنار کرتی ہے۔ لیکن اس عظیم دنیا میں دوسرے کرونک امراض کتنی گنتی سے باہر رہے ہیں اور اب تک ہیں۔ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کا علاج تو اب تک اس قسم کی بیماریوں کی وجہ سے تکلیف میں صرف اضافے کا باعث کیونکہ یہ علاج بے شمار گھناؤنی قسم کی اختلالات پر مشتمل ہے۔ دوا فروشوں نے تشدد اثرات رکھنے والی ایسی دواؤں کے مرکب بڑی بڑی خوراکیں تیار کی ہیں جن کے الگ الگ حقیقی اثرات کا انہیں علم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے غسل، عرق آور اور لعاب آور ادویات، درد کش منشیات، انجیکشن، گرم پانی سے ٹکور دونی دینا، آبلے پیدا کرنے والے پلاسٹر لگانا اور خاص طور پر مستقل قسم کی دافع قبض دوائیں، فاسد خون نکالنا، جھونکے لگانا، سینگنی لگانا اور فاقہ کشی کے ذریعے علاج یا دردناک ادویاتی علاج جن کو جو نام بھی دے لیں لگاتار فیشن کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ ان طریقوں سے بیماری کو یا تو اور زیادہ خراب کر دیا جاتا ہے یا کبھی کبھی دیے جانے والے نام نہاد ٹونک کے باوجود قوت حیات زیادہ سے زیادہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ ان سے اگر کوئی عیاں تبدیلی پیدا کی جائے تو پرانی تکلیفوں کی جگہ کوئی نئی زیادہ خراب بے نام بیماری اس کی جگہ لے لیتی ہے جو دوا نے پیدا کی ہوتی ہے، اور یہ ہماری حقیقی قدرتی مرض سے کہیں زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ جبکہ طبیب مریض کو صرف الفاظ سے دلاسے دینے کی کوشش کرتا ہے، خوش قسمتی سے میں پہلی بیماری ختم کرنے میں سرخرو ہو گیا ہوں، لیکن بدقسمتی سے ایک نئی بیماری نظر آنے لگی ہے، لیکن میں اس دوسری بیماری کو بھی پہلی کی طرح ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور اس طرح ایک ہی بیماری مختلف شکلیں بناتی رہتی ہے، جبکہ نامعقول اور نقصان رساں دواؤں کے ذریعے نئی بیماریاں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ مریض کی مصیبتوں میں پے در پے اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی قابل رحم چیخ و پکار اس کی موت کی ہچکی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جاتی ہے کہ متوفی کے علاج میں ہر ممکن طریقہ اختیار اور استعمال کیا گیا۔ ہومیوپیتھی میں جو ایک عطیہ خداوندی ہے، ایسا نہیں کیا جاتا۔